أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سورہ دہر کا آخری رکوع سماعت فرما رہے تھے، تو آئیے اس کا ترجمہ کچھ سن لیتے ہیں. ترجمہ کچھ اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے آخری طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ ہم مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکل کو بدل سکتے ہیں. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم حکیم ہے، اپنے رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. سامعین اکرام، یہ ہے سورہ دہر کی آخری رکوع کا ترجمہ. ان رکوع کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو اس میں مجھے اور آپ کو آخری والا وہ جو ہے نصیحت والا معاملہ ہے جو اس سے پہلے کی جو ہے رکوع کے اندر جو تفصیلات بتائی گئی تھی، جہاں جنت دوزخ سے پہلے والا حصہ تھا، جہاں انسانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی تھی، وہاں اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھایا گیا تھا، اللہ سے ڈر اور تقوی کی صفت کو جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی تلقین کی گئی تھی. اور اس سے پہلے والے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمام باتیں رکھی تھی کہ انسان تو کچھ نہیں تھا، تیری پہچان کچھ نہیں تھی، تیری شان کچھ نہیں تھی اور نہ تیرا نشان موجود تھا. ہم نے تیرے لیے ایک نطفے کی شکل میں میرے ہی حکم کے نتیجے میں اس دنیا میں تمہیں وجود میں لے آیا. تو شرط اس بات کا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر تم شکر گزار بندے بنتے رہو، اس لیے کہ تمہیں دیکھنے سننے کی جو صفات ہے ہم نے تمہیں اس سے آراستہ کیا ہے. یہ تمام وہ تفصیلات تھیں جس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری حصے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو اس آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً قرآن مجید کا نزول شروع ہو چکا تھا. اور مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ جو ہے اعتراضات کرتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پورا کوئی
کلام ایک ساتھ نزول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے مطلب جو ہے جیسا نزول ہوتا اسی طرح مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے اس بات کو مطلب جو ہے لے آیا کرتے تھے۔ تو یہاں مطلب جو ہے کفار مشرکین کی طرف سے جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مطلب جو ہے سوچ سوچ کر اس کو بنا کر لے آتے ہیں اور اسے منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر مطلب جو ہے اگر یہ ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پورے کا پورا قرآن ہی مطلب جو ہے اتار دینا اس کے لیے مشکل کام کیا تھی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مطلب جو ہے اشارہ کیا ہے کہ اے انسان سنو کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن مطلب جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری مطلب جو ہے صورتوں کے اندر جو اس کی تفصیلات آیتوں کے ساتھ آئی ہیں اس کا مطالعہ کرنا بھی شرط اول ہے۔ تو آئیے ذرا مطلب جو ہے چلیں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 سے 109 کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں یوں ارشاد فرمایا، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے انہیں متنبہ کر دو، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بہ موقع بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو ان سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا گیا تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو پہلی چیز مجھے اور آپ کو جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کی تفصیل کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں مطلب جو ہے ہمیں ہمارے اوپر مطلب جو ہے جو ذمہ داری مطلب بنتی ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو جانچ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم مطلب جو ہے اسے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور مطلب جو ہے اگر نہ پڑھیں گے تو یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب جو ہے چیز کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے بڑی مطلب جو ہے مفصل انداز میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر اس کا نزول کیا ہے۔ اور اسی بات کو واضح طور پہ کہتے ہوئے کہ مشرکین جو بار بار مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کر رہے ہیں کہ تم ایک ساتھ مطلب جو ہے بیعت کرنے کے بجائے تمہیں کوئی سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اسی وجہ سے تم اس طرح مطلب جو ہے ہمارے سامنے دھیرے دھیرے لے آ رہے ہو، یہ مخالفین کے شبہ کا باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے جواب دے دیا کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو یہ پورا پیغام وہ اعتراض کرتے رہتے تھے کہ ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا گیا، آخر رک رک کر مطلب جو ہے تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جا رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کو انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ اعتراض تھا، یہ جو طنز تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم مطلب جو ہے مصلحتاً تمہارے سامنے مطلب جو ہے واضح طور پر مطلب جو ہے اسے ٹہر ٹہر کر تمہارے سامنے ہم سنا رہے ہیں تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العالمین کیا بات تم سے مطلب جو ہے کہنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس میں بات کہی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مطلب جو ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب جو ہے دعوت دو، اس کے ذریعے سے جو لوگ مان لیں ان کو بشارت دے دو، اور جو نہ مانیں ان کو متنبہ کر دو، کیونکہ قرآن مجید کو ہم مطلب جو ہے جو بتدریج مطلب جو ہے انسانوں کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اس کا ماننا ان کے لیے مطلب جو ہے خود فائدہ مند مطلب ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ لوگ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب یہی مطلب جو ہے کلمات جب اس سے پہلے والے لوگوں کو سنائے گئے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے اور پکار اٹھتے کہ پاک ہے ہمارا رب، ان کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے اور اسے سن کر ان کی خشوع اور بڑھ جاتا تھا۔ یہ اشارہ کر کے اس وقت مشرکین مکہ کو منہ توڑ جواب دیا گیا کہ تمہیں ماننا ہے مان لیجئے، اگر نہیں ماننا ہے بیکار کے مطلب جو ہے گفتگوؤں میں اپنا وقت مطلب جو ہے لگا کر
کر کہیں مطلب جو ہے تم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا ہے۔ مزید مطلب جو ہے تفصیلات کی اگر ہم چلیں تو سورہ بنی اسرائیل سورہ نحل آیت نمبر 101 سے 102 میں اللہ رب العالمین نے اسے یوں ارشاد فرمایا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ سورہ نحل سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا آیت نمبر 101 میں کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خوب گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح قدوس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر بات کو واضح طور پر اس کی مصلحت بتدریج اتارنے کی یہاں پہ واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اس مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے واضح طور پر بتایا گیا کہ قرآن مجید کے احکامات بتدریج نازل ہوئے ہیں اور بارہا ایک ہی معاملے میں چند سال کے وقفوں سے ایک کے بعد دیگرے 2 3 حکم بھیجے گئے ہیں۔ مثلا مطلب جو ہے قرآن مجید کا وطرا رہا ہے کہ کبھی مطلب جو ہے شراب کا معاملہ پیش کیا گیا تو کچھ وقفے کے بعد زنا کے مطلب جو ہے جو احکامات تھے، اس کی تفصیلات تھی، اس کی سزا تھی، اس کو ہمارے سامنے لایا گیا۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطالعہ کر کے جب میں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی وہی مضمون کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک قصہ بار بار مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معاملے کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اس معاملے کا دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ بات کے لیے کبھی ایک دلیل مطلب قرآن مجید پیش کرتا ہے اور کبھی مطلب جو ہے وہی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے وہی بات کو سمجھانے کا مطلب جو ہے طریقہ اپنایا گیا ہے۔ ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر مطلب کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل طور پر مطلب جو ہے بات کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے اور اعتراض کا موقع جانے نہیں دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت مطلب کہی جا سکتی تھی۔ اللہ کوئی مطلب جو ہے انسان کی طرف ناقص العلم تھوڑا ہی ہے کہ وہ مطلب جو ہے سوچ کر بات کرے، رفتہ معلومات حاصل کرتے رہے اور ایک بات ٹھیک مطلب جو ہے بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کرے۔ یہ انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آ رہی ہیں، یہ کہہ کر مطلب جو ہے اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اسی کا جواب مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم پر قرآن تم خود گھڑ کے لاتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نا واقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے روح قدوس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ روح قدس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا لفظی معنی ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح، اور اصطلاحاً یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے مطلب جو ہے یہاں پہ کہا گیا ہے۔ یعنی وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کی بجائے ان کا لقب استعمال کرنے سے مقصود مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے پڑھنے والوں کے لیے حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے بالکل پاک ہے۔ وہ نہ خائن ہے اور نہ ہی اللہ کو بھیجا گیا ہے وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، نہ کذاب ہے نہ مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھڑ کر اللہ کے نام کے ساتھ بیان کرے، نہ بد نیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کے بنا پر وہ دھوکے اور فریب سے مطلب کام لے۔ وہ سراسر ایک مقدس اور مطہر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ انسانوں کے درمیان لے آ کر انبیاء کرام کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی کی طرف اللہ رب
رب العالمین نے روح قدس کا نام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے وہاں پہ یہ بھی تفصیل بتائی کہ تم اعتراض کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب گھر لاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں مطلب جو ہے حضور تک پہنچانے کے لیے ہم نے روح قدس کے ذریعے سے اسے پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ مزید مطلب جو ہے اس قرآن کو بتدریج اتارنے کی وجہ کیا ہے، انہی آیتوں کے اندر واضح طور پہ بتایا گیا کہ پہلی وجہ بتائی گئی کہ اگر تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، یعنی مطلب جو ہے کہا گیا کہ اس کے بتدریج مطلب جو ہے اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت مطلب جو ہے سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے جیسا کہ تم اپنی نادانی سے سمجھتے ہو اور اعتراض کرتے رہتے ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت عقل میں نقص ہے جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک بات کی سمجھائی ہوئی جو بات ہے اس پر پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہے کہ اس بات کے مطلب جو ہے سلو انداز میں، آہستہ آہستہ بتدریج انداز میں روح قدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے تاکہ تمہاری ناقص سمجھ میں وہ بات مطلب جو ہے بٹھا دی جائے اور سمجھنے میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ کبھی اجمال سے کام لیا گیا اور کبھی اس بات کی تفصیل بتائی گئی اور کبھی ایک طریقے سے بات سمجھائی گئی ہے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پیرائے میں بیان کا اختیار کیا گیا ہے اور کبھی دوسرا مطلب جو ہے طریقہ اپنایا گیا ہے اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مختلف مطلب جو ہے قابلیتوں اور مطلب جو ہے صلاحیتوں رکھنے والے جو طالبین ہیں وہ مطلب جو ہے حق ایمان لا سکے اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکے، کیونکہ انسانی زندگی کی طرف اگر ہم نظر ثانی کر کے دیکھیں تو ان میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ کوئی ایسی مطلب صلاحیت رکھنے والا کہ بات کو تہ تک پہنچنا اس کے لیے آسان سے آسان ہو جاتا ہے، رہ گیا دوسرا سب اس کا یہ حال ہے کہ وہی بات کو کئی بار دہرانے کے بعد بھی اسے سمجھنے میں ناقصی مطلب جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اپنایا کہ انسانوں کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے دوہرا کر بات کی تکرار کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے لے آیا جائے تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دوسری اس کی حکمت بتاتے ہوئے انہیں آیتوں میں بتایا گیا اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملے میں سیدھی راہ بتائے، یعنی دوسری مصلحت مطلب ہمارے سامنے لائی گئی کہ اس کے بتدریج اترنے کی دوسری مصلحت یہ ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کے راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمد مسائل میں جن موقع پر جس قسم کی ہدایات درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کو جیسے مطلب جو ہے مسائل پیش آ رہے ہیں وقت کا رسول وہاں پہ موجود ہے اور بتدریج اس طرح اتارنے کے نتیجے میں وقت کے رسول اس بات کو برت کر بتائیں گے اور مطلب جو ہے جب مسائل ہیں اس کو مطلب جو ہے کھول کر سامنے لایا جائے گا تو کفار مشرکین جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا بتدریج اترنے کی دوسری مصلحت ہمارے سامنے اسی آیتوں کے ذریعے سے بتائی گئی۔ تیسری مصلحت بھی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں میں بتلائی اور وہ یہ ہے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دیتے، یعنی تیسری مصلحت بتائی گئی کہ اور یہ ہے کہ فرما برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ مطلب جو ہے سے راہ مطلب جو ہے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت اب باندھی جائے اور ان کو آخری مطلب جو ہے نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جائے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہو جائیں۔ اس کی مطلب جو ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو بتدریج اتارنے کی جو بات ہے اس کے ساتھ ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے لے آیا کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بات کو بتدریج مطلب جو ہے اتارنے کا سلیقہ مطلب اپناتے ہوئے اس قرآن مجید کو انسانوں پر نازل کیا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ دوسری طرف چلیں تو سورہ دہر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ یہاں پہ مطلب جو ہے صبر کی تلقین مطلب جو ہے کی گئی ہے، یعنی کہا گیا کہ یہ جو راہ تم نے چن لی ہے اللہ سے محبت کی راہ، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کے اس مطلب جو ہے مقصد عظیم کی تکمیل کی راہ، یہ راہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس راہ میں جب چلیں گے تو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی،
رکاوٹیں آئیں گی، اس میں زخم کھانا پڑے گا، حتیٰ کہ سب کچھ مطلب جو ہے قربان بھی کر دینا پڑے گا، تب کہیں جا کر جنت کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہو اور اس کا مطلب جو ہے حاصل کر سکتے ہو۔ اسی کے لیے مطلب جو ہے یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کے مطلب جو ہے جو کار عظیم ہے جس پر تم مامور کیے گئے ہو، اس کی سختیاں مشکلات پر صبر کرو، اور جو کچھ تم پر گزر جائے اس پر پامردی کے ساتھ صبر کر کے برداشت کرتے مطلب کھڑے ہو جائے، اور پائے ثبات میں جو ہے لرزش نہ آنے پائے، نہ استقامت میں کمی آنی پائیے، نہ مطلب جو ہے تمہارے سامنے مطلب جو ہے کوئی ایسی چیز مطلب جو ہے پیش کر دی جائے کہ تم اس میں پھسل جاؤ۔ یہ مطلب جو ہے ایمان کی وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں جنت مطلب جو ہے ملنے کا انعام مطلب جو ہے ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہاری حقیقت کچھ نہیں تھی، تمہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے، تو تمہیں لانے کا مقصد کیا ہے وہ پہلے سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ مقصد ہے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا۔ اس کے لیے ہدایت والا نامہ یعنی قرآن مجید تمہارے سامنے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ تمہاری بات ہمارے سمجھ میں آنے میں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس راہ میں آگے بڑھتے ہوئے تمہیں صبر کا مظاہرہ لازمی شرط اول ہے، اور اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے صبر ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آدمی جنت کی طرف جانے والے قدم میسر کر سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں اس کی طرف بڑھ سکتا ہے، اسی کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جنت مطلب جو ہے پالے گا۔ اگر صبر کا مادہ مطلب جو ہے کمزور ہو گیا تو اس راہ پہ چلنا مطلب جو ہے مشکل ہے، اور اس راہ کے گم ہونے کے نتیجے میں جنت کا مطلب جو ہے وہ انعام پانے کی امید تمہارے لیے مطلب جو ہے خسارے میں رہ سکتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان میں سے کسی بدعمل کے منکر حق کی بات نہ مانو۔ یہ آیت نمبر 24 کا دوسرا مطلب جو ہے ٹکڑا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے سب سے پہلے صبر مطلب جو ہے کرو۔ نمبر دوسرا حصہ بتایا گیا کہ اس راہ میں چلتے ہوئے کیونکہ تمہارا مطلب جو ہے جو دشمن ہے وہ ازلی دشمن شیطان ہے، جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حتیٰ کہ خون کی رگوں میں مطلب جو ہے سراعت کر کے ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ رب العالمین کے پاس سے اس نے مہلت مطلب جو ہے مانگ لی ہے، اور اس اجازت کے نتیجے میں شیطان مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر دھوکہ بازی کا جال بچھاتا ہے، فریب کا جال بچھاتا ہے، مختلف مطلب جو ہے ایسی پرفریب مطلب جو ہے ایسی چالیں چلتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر انسان مطلب جو ہے حب دنیا اور حب خواہشات کا پجاری بن کر اس کا ساجی بننے لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہیں اور آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے جو منکر حق ہو رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کے جو ساجی بن رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان اپنا جال مطلب جو ہے پھیلا رہا ہے، اور انسان کا یہ حال ہے کہ اپنا مقصد عظیم اس نے مطلب جو ہے کھو دیا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر اس راہ میں چلتے ہوئے مطلب جو ہے صبر کا مادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان میں سے کسی بدعمل اور منکر حق کی بات نہ مانو، یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبلیغ سے باز نہ رہو، کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم و تغیر کرنے سے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، اور جو کوئی حرام اور ناجائز ہے اسے برملا حرام اور ناجائز ہی کہو، خواہ کوئی بدکار مطلب جو ہے کتنا ہی زور لگائے کہ تم اس کی مذمت میں ذرا سی مطلب جو ہے نرمی نہ برت لو، اور جو عقائد باطل میں انہیں مطلب جو ہے کھلم کھلا باطل، اور جو مطلب جو ہے حق ہے انہیں اعلانیہ حق کہو، چاہے کفار تمہارے منہ مطلب جو ہے بند کرنے یا اس معاملے میں کوئی نرمی اختیار کرنے کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ ڈالے، مگر تم مطلب جو ہے ان کی مطلب جو ہے جال میں نہ پھنس جانا۔ یہ مطلب جو ہے وہ تلقین ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا کہ تمہاری فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہشات نفس کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، یہی وہ خواہشات نفسی ہے جو تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اسی مطلب جو ہے اس کا ہتھیار مطلب جو ہے اختیار کرتے ہوئے اسی کو مطلب جو ہے لے کر اس شیطان نے تمہارے لیے بڑا مطلب جو ہے پرفریب جال پھیلا کر تمہارے لیے بہکنے کے، تمہارے لیے مطلب جو ہے دور ہو جانے اور تمہیں گمراہ راستوں میں لے جانے کا بہترین انتظام کرتا ہے۔ تم مطلب جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اسے مطلب جو ہے اتنا استقامت کے ساتھ اس ایمان کو مضبوط کر لو، اس کے اندر صبر کا مادہ مطلب جو ہے کوٹ کوٹ کر بھر لو، اور کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے، اسی میں تمہاری ترقیاں مطلب جو ہے موجود ہے، اور اسی کے نتیجے میں تم مطلب جو ہے
اونچائی کے درجے پر فائز ہو سکتے ہو. یہ بات کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بہترین مطلب جو ہے اس بات کو کس طرح مطلب برتا جائے اور کس طرح اللہ کا قرب تلاش کیا جائے اس کے اگلی مطلب جو ہے آیتوں کے اندر 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین یہاں یوں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 25 اور 26 کے اندر اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی ان کے حضور مطلب جو ہے سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے طویل مطلب اوقات میں ان کی تسبیح کرتے رہو. سامعین کرام یہ وہ مطلب ہنر ہے, یہ وہ سلیقہ ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے کہ اگر اسے انسان مطلب جو ہے اسے استعمال کرے اور اسے مطلب جو ہے برتنا شروع کر دے تو انسان کامیابی کے دہانوں کے ساتھ انشاءاللہ استقامت کی پر نور مطلب جو ہے کیفیت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے گا. یہاں مطلب جو ہے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے وہ سلیقہ ہمارے سامنے لے آ کر بتایا کہ یہ سلیقہ اپنانے کی کوشش کرتے رہو. سامعین کرام قرآن مجید کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب بھی کفار کے مقابلے میں صبر و ثبات کی مطلب جو ہے تلقین مطلب جو ہے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کی ہے وہاں مطلب جو ہے اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح اور اس کو مطلب جو ہے یاد کرنے کے مطلب جو ہے طریقے بار بار ہمارے سامنے لے آئے ہیں. اور مطلب جو ہے یہی وہ سلیقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی اور مطلب جو ہے اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی کیفیت مطلب جو ہے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ صبح و شام کا ذکر کرنے سے یہاں جو مراد مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مطلب جو ہے لیتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کو بار بار یاد کرنا ہے. اور جب اللہ کی یاد کا حکم یہاں پہ بتایا گیا وہاں اوقات کے متعین کرنے کے ساتھ بھی اس ذکر کا مطلب جو ہے اظہار کیا گیا ہے. یہاں جو لفظ مطلب جو ہے تسبیحات استعمال کی گئی ہیں, اللہ کی تسبیح کرو مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تب تسبیح کئی مطلب جو ہے معنوں کے ساتھ الگ الگ قرآن مجید میں الگ الگ آیتوں میں اس کا مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. کہیں تسبیح دعا کی مد میں بھی مطلب جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے, اور کہیں تسبیح مطلب جو ہے اس ساری کائنات کے مطلب جو ہے جو اللہ رب العالمین نے عالم فلکیات یا پھر نباتات جمادات بنائے ہیں وہ سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, اس مد میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور مطلب جو ہے تسبیح اللہ کے ذکر کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. مگر یہاں جو لفظ مطلب جو ہے تسبیح استعمال کی گئی ہے اللہ کا ذکر استعمال کیا گیا ہے. یہاں خاص طور پہ اللہ کے مطلب جو ہے اس نماز کے یعنی صلات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کی طرف یہاں پہ مطلب جو ہے نماز کے لفظ کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے. یہاں لفظ نماز استعمال نہیں کیا گیا بلکہ نماز میں کی جانے والی مختلف ادائیں جس میں تسبیح بھی مطلب جو ہے اس کا ایک حصہ ہے اس کو یہاں پہ لے آ کر اس کو مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے. یہاں پہ مطلب جو ہے جو آیت میں کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, یہاں پہ مطلب جو ہے جو بکرا استعمال کیا گیا ہے وہ صبح کے لیے مطلب ہے, اور جو اصیلا مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے اصیل وہ مطلب جو ہے رات یعنی زوال کے مطلب جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں اس بات سے مطلب جو ہے جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے اوقات مطلب ہے, اور پھر اس میں کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, یعنی اللہ رات کا وقت مطلب جو ہے غروب آفتاب کے لیے شروع ہو جاتا ہے, اسی لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں, اور مغرب اور عشاء دونوں اوقات کی نمازیں اس میں شامل مطلب ہے. اسی وجہ سے اس کا مطلب جو ہے تعین مطلب جو ہے اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہاں لفظ مطلب جو ہے جو استعمال کیا گیا وہ نماز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا قرآن مجید کے دوسرے آیتوں کی طرف بھی مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے مطلب جو ہے ہم چلے وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سورہ مطلب جو ہے مزمل کی مطلب جو ہے آیت نظر آتی ہے, اور وہ ہے 1 سے لے کر 10 تک کی آیات. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے, رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات, یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو. قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو, ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. حقیقت در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت خوگر ہے, اور قرآن مطلب جو ہے
ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت ساری مصروفیات ہوتے ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اسی کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو تم اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان تفصیلات میں اللہ رب العالمین نے بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک ایک مطلب جو ہے بات کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، کیونکہ ذکر اللہ ہی اصل میں مطلب جو ہے وہ زبانوں کو تر رکھتی ہے، اور ذکر اللہ ہی کے نتیجے میں انسان اپنے مقصد عظیم کی مطلب طرف مطلب نظر ثانی کر سکتا ہے، یکسوئی حاصل کر سکتا ہے، اس کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اسی کی طرف جانے والا راستہ مطلب جو ہے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اگر ذکر الہی یا تسبیحات میں کمی واقع ہو جائے، قرب میں مطلب جو ہے کمی ہو جائے، تو انسان شیطان کا ساجی بن جاتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھنا مطلب جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور دین سے مطلب جو ہے دور ہو جاتا ہے، سواء السبیل مطلب جو ہے وہ گم کر لیتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جہنم والا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ مطلب جو ہے خواہش نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیتوں میں مطلب جو ہے واضح مطلب جو ہے اسی کی تعلیمات دی گئی اور کہا گیا کہ حق بات مطلب سمجھنے کے لیے اور اس میں مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جو چیز اہم ضرورت ہے وہ تسبیحات ہے، اور یہی وہ تسبیحات ہے جس کا ذکر یہاں ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مزمل کی ابتدائی ان آیتوں میں کہا گیا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ یہ مخاطب تو وقت کے رسول تھے جہاں پہلی بار مطلب جو ہے وہ ڈر کر مطلب جو ہے خوف زدہ ہو کر جب ان کے پر وحی کا نزول ہوا تھا وہ مطلب جو ہے اوڑھ اوڑھ کر سونے لگ گئے تھے، تو اس وقت کہا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے اٹھ جاؤ۔ اور یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ اب اس وقت جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو اس وقت مطلب جو ہے برائیوں کا انبار اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، اس وقت سونے کا موقع نہیں ہے، اس وقت آرام کرنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مطلب جو ہے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرنے کی یہاں پہ تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوا کرو، اور اس میں تھوڑا مطلب جو ہے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو اور اس سے کچھ بڑھا دو، یعنی یہاں پہ مطلب بتایا گیا کہ عبادت گزارنے کا سلیقہ اس میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تم مطلب جو ہے یا تو رات کو مطلب جو ہے آدھی رات کو مطلب جو ہے اٹھ جاؤ، یا پھر مطلب جو ہے تمہارے لیے پوری رات، دونوں اس میں مطلب جو ہے مطالب مطلب جو ہے مقصود ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کے پاس سے وہ قوت مطلب جو ہے حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے ایک مطلب جو ہے بھاری کلام تم پر نازل کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بھاری کلام مطلب جو ہے جو نازل کرنے کی بات آتی ہے، بھاری کلام اسے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مطلب جو ہے اس کا نزول ہوا تو اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت مطلب جو ہے سردی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہوں کہ آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی آپ پر اس حالت میں وہی نازل ہوتی تو آپ اونٹنی پر اگر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی اپنا مطلب جو ہے سینہ زمین پر ٹکا دیتی تھی اور اس وقت تک حرکت نہ کر سکتی تھی جب تک کہ نزول وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ بات بھی مطلب جو ہے ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس حالت میں نازل ہوئی کہ آپ اپنے مطلب جو ہے آپ اپنا زانو مطلب جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے زانوں پر اس وقت ایسا بوجھ پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مطلب کہ قرآن کے نزول کے وقت مطلب جو ہے معاملہ پیش آتا تھا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے فرما رہا ہے، یہ قرآن جس جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے کوئی معمولی قرآن نہیں ہے کہ اسے مطلب جو ہے اس طرح لاپرواہی کے ساتھ اس طرح غفلت میں مطلب جو ہے اس کو نظر انداز کر دو۔ یہ قرآن مجید وہ مطلب جو ہے روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے انسان مطلب جو ہے سواء السبیل کو مطلب پا سکتا ہے، اور اسی سواء السبیل کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کر سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس میں مطلب کہا گیا کہ قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے تمہارے لیے موزوں ترین جو کا یہ وقت ہے وہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ رات کا اٹھنا تمہارے نفس پر قابو پانے کے لیے خوگر ہے، یعنی یہاں پہ دو باتوں کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا، رات کا اٹھنا، دوسرا ہے نفس پر قابو پانا۔ یہ دو چیزیں ہیں
جو انسانوں کو ہمیشہ مطلب جو ہے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہاں پہ کہا گیا کہ تمہارے لیے رات کا اٹھنا مطلب جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے. یہی مطلب جو ہے وہ مشق ہے جو تمہارے لیے آسانی سے مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو کر مطلب جو ہے اللہ کے آگے مطلب جو ہے سجدہ ریز ہونے میں مدد ہو سکتی ہے. اس کا مطلب جو ہے تمہیں اعادہ کرنا چاہیے. دوسرا کہا گیا کہ تمہارے نفس کو مطلب جو ہے قابو پانے کے لیے بہت زیادہ مطلب جو ہے کوکر ہے. سامعین کرام یہاں مطلب جو ہے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اشد وسطہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فرقے میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو مطلب جو ہے عبادت کے لیے اٹھنا اور دوسرے دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور انسان مطلب جو ہے نیند کی آغوش میں ہوتا ہے. اس وجہ سے اٹھنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا رہتا ہے. اسی لیے فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی مطلب جو ہے زبردست تاثیر رکھتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پالے اور اپنے جسم و ذہن پر تسلط حاصل کر کے اپنی اس طاقت کو خدا کے راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب جو ہے یہ بھی مطلب جو ہے مطلب اگر اس کے تفصیل دیکھے جائے تو یہ بھی ہمارے بات سامنے آتی ہے کہ دل اور مطلب جو ہے زبان کے درمیان جو موافقت مطلب جو ہے پیدا کرنے کا بڑا مؤثر مطلب جو ہے ذریعہ یہی مطلب جو ہے رات کا اٹھ کر ہمارے لیے مطلب جو ہے نفس کو قابو پانے کے لیے ہے. کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا اور ان حالات میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے. اس کا مطلب جو ہے یہ آدمی کے ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا مطلب جو ہے کارگر ذریعہ ہے. کیونکہ رات کی مطلب جو ہے تنہائی میں جو انسان اپنا مطلب جو ہے آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ لا محالہ اخلاص ہی کی وجہ بنا پر وہ ایسا کرے گا. اس میں ریاکاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں رہے گا. اور مطلب جو ہے عبادت چونکہ دن کی عبادت کی مطلب جو ہے بنسبت آدمی مطلب زیادہ گراں ہوتی ہے اس لیے اس کا التزام کرنے سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور وہ خدا کے راہ میں بڑا زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس راہ کی مطلب جو ہے مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ مطلب برداشت کر سکتا ہے. اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے اس میں تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ تمہارے نفس پر قابو پانے کے لیے رات کا اٹھ کر کھڑا ہو جانا اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بڑا اہم ترین ہے. اور جس کے نفس پر انسان مطلب جو ہے اپنا تسلط حاصل کر لیتا ہے یا قابو پا لیتا ہے وہ انسان کو اس راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے مطلب جو ہے راہ نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتی. جہاں نفس مطلب جو ہے غلام بن جاتا ہے اس دنیا اور شیطان کا اور جہاں نفس مطلب جو ہے دنیا کی طرف جھکاؤ محسوس کر سکتا ہے تو وہاں مطلب جو ہے انسانوں کے لیے یہ تمام کام مشکل ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہاں پہ مطلب واضح طور پہ کہا گیا کہ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے یہی مطلب جو ہے موضوع وہ وقت ہے جہاں تمہارے لیے اللہ سے کلام مطلب جو ہے کرنا آسانی ہے. کیونکہ راہ راست پر مطلب جو ہے انسان کو رہنے کے لیے سکون و اطمینان سے مطلب جو ہے اللہ سے ربط قائم کرنے کے لیے رات کا وہی وقت ہے جہاں تمام مصروفیات سے کٹ کر انسان اللہ کا مطلب جو ہے ساجی بن کر وہاں اس کے ساتھ کلام کر سکتا ہے. دن کے اوقات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت ساری مصروفیات ہوتے ہیں اور اپنے رب کے نام کا ذکر مطلب جو ہے کیا کرو. کیونکہ صبح کے اوقات میں تو تم مطلب جو ہے اپنی معاش کی تقودوں میں اپنے اہل و عیال کی مطلب جو ہے ان کی خبرگیری کرنے میں اور مختلف مطلب جو ہے دعوت حق کے کاموں میں تم مصروف رہتے ہو. تمہیں اللہ سے کلام کا وقت ہی میسر نہیں آتا تو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی, سکون حاصل نہیں ہوتا, اطمینان حاصل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے اور اس وقت کو انسان جو مطلب استعمال کرتا ہے اور اس کو مطلب جو ہے اس طریقے کو اپناتا ہے وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے مطلب اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں میں یہ بات بھی فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کو اپنا وکیل بنا لو کیونکہ یہی وہ آقا ہے جو مشرق اور مغرب کی مطلب جو ہے مالک ہے, وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور یہی مطلب جو ہے تمہارے لیے صبر ثبات کے لیے تمہارے لیے ضروری تر ہے. اسی بات کو مزید مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ مطلب جو ہے بنی اسرائیل
آیت نمبر مطلب جو ہے 79 مطلب جو ہے 78 اور 79 بھی ہمارے سامنے اسی تعلق سے تسبیحات کے تعلق سے ہمارے سامنے آتی ہے. آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم اپنی بات کی مطلب جو ہے تفصیل کی طرف چلیں. وہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے 79 اور 78 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے اوقات کا بھی التزام کرو, کیونکہ قرآن فجر مشہود مطلب جو ہے ہوتا ہے, اور رات کو تہجد پڑھا کرو, یہ تمہارے لیے نفیل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. سامعین اکرام, یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی مطلب جو ہے تفصیلات بتاتے ہوئے یہاں پر نماز کی مطلب جو ہے ان اوقات کو ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے بتایا کہ دن بھر کے اوقات میں ذکر کو مطلب جو ہے تم اللہ سے جڑے رہنے کے لیے ہم نے نماز کا مطلب جو ہے التزام کیا ہے, جہاں جس کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین سے ربط کو قائم کر سکتے ہو. یہاں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مطلب جو ہے بتلایا کہ تمہارے لیے نماز کا قائم کرنا شرط اول ہے. یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے مطلب جو ہے کلام کا ذریعہ بنتا ہے, اور اسی کی مشق مطلب جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء یہ وہ اوقات ہیں جس میں انسان مصروف ہوتا ہے. کہیں مطلب جو ہے وہ آرام طلبی کا مطلب جو ہے شکار ہوتا ہے, کہیں نفس کے مطلب جو ہے وہ غلام بنا ہوتا ہے, کیونکہ نفس مطلب جو ہے آرام طلبی کا مطالبہ کرتا رہتا ہے. ایسے تمام پانچوں اوقات میں اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے. اس نماز ہی کے ذریعے سے اس کی مطلب جو ہے تربیت کی جاتی ہے کہ جب اللہ کی پکار آ جائے تو وہ کس طرح سے مطلب جو ہے اللہ کی طرف دوڑ پڑاتا ہے اور کس طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کی مطلب جو ہے تفصیلات یہاں پہ اللہ رب العالمین میں یہاں پہ بتلاتا ہے. اور یہاں مطلب جو ہے جو بار بار مطلب جو ہے تسبیحات کا ذکر کیا جا رہا ہے, دراصل مطلب جو ہے یہاں پہ مطلب جو ہے نماز کے لیے مطلب جو ہے اس کا اشارہ ہے, اور نماز کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ تسبیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ نماز کے مختلف اجزاء جن کا مطلب جو ہے ایک جس کا نام لے کر دوسری نماز مطلب جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے. کہیں مطلب جو ہے قرآن مجید میں نماز کو مطلب جو ہے صلاۃ کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے, اور کہیں مطلب جو ہے اس میں استعمال ہونے والے بہت سارے جز مطلب جو ہے ہیں ان کا مطلب جو ہے نام لے کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہیں مطلب جو ہے تسبیح کے ساتھ اس کو مطلب جو ہے جوڑ دیا گیا, کہیں حمد کے ساتھ, کہیں ذکر کے ساتھ, کہیں قیام کے ساتھ, کہیں رکوع کے ساتھ, کہیں سجود کے ساتھ. اس طرح کے وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں مطلب جو ہے الگ الگ آیتوں میں الگ الگ صورتوں میں اس طرح کے لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں مطلب جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. دراصل یہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں, وہ جزوات ہیں جس کے ذریعے سے نماز مطلب جو ہے مقصود ہے. اس طرح مطلب جو ہے یہاں اللہ رب العالمین یہاں مطلب جو ہے ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اس تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ مطلب جو ہے جڑے رہا کرو. اور یہاں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو جو دھیرے دھیرے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ دراصل قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. سامعین اکرام, یہاں قرآن فجر مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں, جیسا کہ مختلف احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے مطلب جو ہے بات آتی ہے کہ قرآن مطلب جو ہے انسانوں کا گواہ بنتا ہے, اور اس کا پڑھنے والے کے سلسلے میں وہ مطلب جو ہے حجت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں مطلب جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز انہوں نے پڑھائی تھی. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی تھی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی نہیں تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ مطلب جو ہے دراز نہ تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا. پھر مغرب کی نماز کا واقعہ ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ اختیار کرتے ہیں. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھائی گئی, اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی گئی جبکہ روزے دار مطلب جو ہے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے, یعنی وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ ان کے قدر کے برابر تھا, اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ان کے قد سے دوگنا ہو گیا تھا, اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزے دار مطلب جو ہے روزہ اختیار کرتے ہیں, اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر, اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے مطلب کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ اوقات انبیاء کی نماز پڑھانے کے ہیں, اور نمازوں کے صحیح اوقات میں ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں, یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی. ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے. یہ وہ مطلب جو ہے اوقات کریمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کی طرف سے مطلب جو ہے بتلائی گئی اور ایک سلیقہ اور طریقہ اور وقت مطلب جو ہے متعین کر کے ہمارے سامنے مطلب جو ہے واضح طور پر وہ باتیں آئی ہیں۔ سامعین اکرام، اسی طرح اسی نماز کے تعلق سے جو مطلب جو ہے احکامات مطلب جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں، اسے اگر دیکھا جائے تو وہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں مطلب جو ہے کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گزر جانے پر، یعنی عشاء کے وقت۔ یہی احکامات مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے سورہ روم کی مطلب جو ہے آیات میں بھی مطلب جو ہے آیت نمبر 13 میں اس طرح تفصیل آتی ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے عصر اور رات کے اوقات میں پھر تسبیح کرو، اور عشاء اور دن کے سروں پر یعنی صبح، ظہر اور مغرب کے وقت میں مطلب جو ہے بتایا گیا۔ پھر مزید مطلب جو ہے آیات کی طرف غور کر کے دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سورہ روم کی بھی مطلب جو ہے تفصیلات 17 اور 18 میں بھی مطلب جو ہے اس طرح آتی ہیں کہ بس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو، اور مغرب اور پہلے مطلب جو ہے جب صبح کرتے ہو، فجر ان کے لیے حمد ہے، اور آسمانوں میں زمین میں اور اس کی تسبیح کرو دن کے مطلب جو ہے آخری حصے میں عصر اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ نماز کے اوقات کا نظام مقرر کرنے میں جو مصلحت ملحوظ مطلب جو ہے اس میں رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک مصلحت اہم ترین یہ بھی ہے کہ آفتاب پرستوں کے جو مطلب جو ہے اوقات ہوا کرتے تھے وہ عبادت سے اجتناب مطلب جو ہے کیا جائے، اور آفتاب مطلب جو ہے ہر زمانے میں مشرکین کا سب سے بڑا اور سب سے مطلب جو ہے مضبوط دیوتا رہا ہے، اور ان کے طلوع غروب کے اوقات، خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہے ہیں، اسی لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب جو ہے آفتاب کی پرستی زیادہ تر ان کے عروج کے مطلب جو ہے اوقات میں ہوا کرتی تھی، لہٰذا اسلام میں حکم دیا گیا کہ تم دن کی نماز زوال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو، اور صبح کی نماز طلوع آفتاب ہی سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور اس کی مصلحت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کریمہ میں مطلب جو ہے واضح طور پہ مطلب جو ہے یوں ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو، اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے مطلب جو ہے رک جاؤ جب تک کہ سورج مطلب جو ہے بلند ہو جائے، کیونکہ سورج مطلب جو ہے جب نکلتا ہے تو شیطان کے سنگوں کے درمیان نکلتا ہے، اس وقت مطلب کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر مزید مطلب جو ہے عصر کے سلسلے میں بات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے سنگوں کے درمیان مطلب جو ہے غروب ہوتا ہے، اس طرح کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان مطلب جو ہے احادیث میں سورج کا شیطان کے سنگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونے کا ایک جو اشارہ کیا گیا ہے، یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان ان کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے میں ہر مطلب جو ہے قوموں کے درمیان میں سورج پرستی کی جو پوجا کی جاتی ہے یا اس کی اتباع کی جاتی ہے یا اس کے آگے جھکا جاتا ہے، یہ ساری عبادتیں مطلب جو ہے اسی فتنے کا نتیجہ ہے۔ گویا کہ جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے مطلب جو ہے سر پر لیے ہوئے ہوتا ہے، اور سر ہی پر مطلب جو ہے لیے جا رہا ہے۔ اسی کو استدلال لیتے ہوئے یہاں پہ مطلب جو ہے واضح طور پہ کہا گیا کہ اس اوقات میں مطلب جو ہے نماز کو نہ پڑھا کرو، بلکہ اس سے ہٹ کے مطلب جو ہے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اسی بات کو مزید مطلب جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مطلب جو ہے فرائض کے علاوہ جو مطلب جو ہے تلقین کی کہ رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے مطلب جو ہے نفیل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی یہ ذکر اور تسبیح کا جہاں سلسلہ چل رہا ہے، یہی وہ ذکر و تسبیح ہے جو نماز کے سلسلے میں آئی۔ فرائض تو مطلب ادا ہوتے ہی ہوتے ہیں، مگر نوافل کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے بھی تم مطلب جو ہے اللہ کے قرب کا مطلب جو ہے ذریعہ تلاش کرتے ہو۔ اس سے پہلے والی آیتوں کی طرف اگر ہم پہلے رکوع کی طرف چلے، وہاں پہ نظریں پوری کرنے والوں کی مطلب جو ہے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مومنین کی صفت بتائی گئی تھی، اور نظر کے سلسلے میں واضح طور پہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ نظر وہ مطلب جو ہے کہ انسان مطلب جو ہے شرط کے ساتھ مطلب جو ہے اس کا اعادہ نہ کرے، بلکہ اس کے مطلب جو ہے منع کیا گیا ہے، بلکہ وہ مطلب جو ہے نظر پورا کرنے والوں کی صفت بتائی گئی جو مطلب جو ہے
اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کی مطلب جو ہے اتمام کو مکمل کرنے کے لیے وہ تو جو ہے وہ تک و دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے آگے اللہ رب العالمین بات کو سورہ دہر کی مطلب جو ہے تفصیلات میں جو بات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ تو جلدی حاصل ہو جانے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، یعنی دنیا کی انسانوں کی ایک اور مطلب جو ہے صفت کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے کہ وہ جلد باز واقع ہوا ہے، ہر چیز کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے اس کا پیر کا پھسل جانا اور راہ کو ہموار مطلب جو ہے نہ کر پانا اور راہ راستے بھٹک جانے کی جو مطلب جو ہے اس کے پاس مطلب جو ہے کمیاں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ بتائے گی کہ وہ جلد باز واقع ہوا ہے، اور دنیا سے دوسری صفت بتائے گی کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سمیٹی جا سکتی ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جو نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سمیٹی جا سکتی ہے، اور نہ مطلب جو ہے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اس سے صرف محبت کی جا سکتی ہے اس صورت میں جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے ایک آزمائشی مرحلے کے ساتھ مطلب جو ہے اس دنیا میں اتارا ہے، وہ یہ ہے کہ بے دیکھے خدا، بے دیکھے جزا و سزا اور بے دیکھے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جو انسان آگے بڑھتا ہے وہی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ گرفتار مطلب ہونے والی وہ کیفیت ہے جو جنگ بدر کا مطلب جو ہے واقعہ مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بظاہر تو معمولی واقعہ لگتا ہے، مگر اس کے مطلب جو ہے گہرائی میں جا کر دیکھیے کہ ایک بدو وہاں پہ گزر رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، وقت کے رسول کو آ کر پوچھتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جنگ مطلب جو ہے کیوں ہو رہی ہے؟ کہا گیا کہ یہاں مطلب جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے مطلب جو ہے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ کیا مطلب جو ہے میں یہاں پہ کود جاؤں اور مطلب جو ہے جنگ کروں اور میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا مطلب جو ہے جنت ملے گی؟ تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو وہ مطلب جو ہے ہاتھ میں کھجور پکڑا ہوا تھا، اس کھجور کو مطلب رکھ دیا کہ کہیں مطلب جو ہے اس کے کھانے کے مطلب جو ہے مصروفیات میں کہے میں مطلب جو ہے وہ جنت کو نہ کھو دوں، وہ مطلب جو ہے کود پڑا اور مطلب جو ہے جنگ کی، اور آسمان پہ مطلب جو ہے شہید ہونے شہادت کے ساتھ آسمان میں جنت کی طرف رواں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ لوگ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے پہ مطلب جو ہے غور کر کے اس آیت کو مطلب جو ہے لے کر دیکھیں، یہاں مطلب جو ہے انسان جہاں دنیا سے وہ محبت رکھتا ہے اسی وجہ سے مطلب جو ہے اسی سے مطلب جو ہے لگاؤ رکھ کر اسی کو سمیٹنے میں لگ جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو شیطان ہے اس کو ورغلانے میں مطلب جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، جبکہ یہی محبت اگر دنیا کی میرے اور آپ کے دلوں سے مطلب جو ہے نکل جائے اور اس کی بے وقتی مطلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے مطلب جو ہے فنا ہونے والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ مطلب جو ہے اس کی اگر حقارت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ انسان مطلب جو ہے اس سے دور ہو کر اللہ سے محبت، جنت سے محبت، اس کے دین سے محبت، اس کے مقصد سے محبت مطلب جو ہے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام نے اس دنیا کو چھوڑ دیا جبکہ وہ ان کے پیچھے آ رہی تھی، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے دین کی محبت ان کے اندر ڈال دی، استقامت کی محبت ان کے اندر ڈال دی، اور مطلب جو ہے اللہ کی محبت ان کے اندر ڈال دی، اسی وجہ سے وہ ہر چیز کو مطلب جو ہے وہ برداشت کر لیتے تھے، زخم بھی برداشت کر لیتے تھے، کوئلوں پر مطلب جو ہے لٹایا جاتا بھی تو جنت کی کیاریوں میں گھومتے ہوتے تھے، ان پر مشکلات کا دور آیا تو بھی مطلب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر گئے، اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا سا انعام مطلب جو ہے عطا فرمایا۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب جو ہے ذی الحجہ بار بار وہ واقعہ یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے زندگی کو جانچ کر دیکھے، انہوں نے مطلب جو ہے ایک بڑی مطلب جو ہے سلطنت مطلب جو ہے حاصل کر سکتے تھے، وہاں ان کی جائیداد موجود تھی، وہاں ان کے رشتہ دار موجود تھے، سارا کچھ تھا، صرف مطلب جو ہے اللہ کے دین کے خاطر وہ مطلب جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے خاطر نکل کھڑے ہوئے، تو انہیں مطلب جو ہے دنیا کا امام بنا دیا گیا، ساری مطلب جو ہے شہنشاہیت انہیں عطا کر دی گئی، اور تمام مطلب جو ہے بڑے بڑے مطلب جو ہے ممالک ان کے پیروں تلے مطلب جو ہے آ گئے۔ یہ ہے اللہ کا مطلب جو ہے وہ طریقہ کار جو انسانوں کے درمیان مطلب جو ہے چلتا رہا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسانوں کی دوسری صفت بتائی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہاں اس سے نہ پوچھ گچھ ہوگی اور نہ اس کا اختتام ہوگا۔ انسان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سانسوں سے زیادہ قریب
قریب مطلب تر ہے اس کی موت، یعنی مطلب جو ہے موت کب آئے گی، اس کو کب اپنے پنجے میں جکڑ لے گی، وہ کسی کے بیمار ہونے کا انتظار نہیں کرتی، وہ کسی کے مطلب جو ہے کمزور ہونے کا انتظار نہیں کرتی، وہ کسی کے عمر کے ڈھلنے کا انتظار نہیں کرتی، جب چاہے مطلب جو ہے وارد ہوتی ہے، کسی بچے کو بھی لے جاتی ہے، جوان کو بھی لے جاتی ہے، خاتون کو بھی لے جاتی ہے، مردوں کو بھی لے جاتی ہے، بوڑھوں کو بھی لے جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ موت مطلب جو ہے ایسی مطلب جو ہے حقیقت ہے جہاں مطلب جو ہے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں اس سے حساب کتاب لیا جائے گا اور اس سے مطلب پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی مطلب جو ہے کیسے گزار کر آئی اور کیا کام کر کے آئی ہے۔ اس وقت مطلب جو ہے میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس مطلب جو ہے سورہ دہر کی آخری آیتوں کے اندر انسانوں کی مطلب جو ہے اس راہ سے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ وہ جلدی مچاتا ہے، نمبر دوسری مطلب جو ہے دنیا سے محبت کرتا ہے، نمبر تیسری یہ ہے کہ جو بھاری دن آنے والا ہے جہاں منتقل ہو کر منو مٹی تلے دب جانا سے اسی کو بھول جاتا ہے، اسی کو مطلب نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے بڑے پیارے انداز میں اسے سمجھانے کا طریقہ اپنایا، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے جوڑ مطلب جو ہے بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں اس کی شکلوں کو بدل کر رکھ دے۔ کتنا بہترین مطلب جو ہے طریقہ سمجھانا ہے، جہاں انسان مطلب جو ہے اگر اس کی مطلب جو ہے اس بات کو سمجھنے میں مطلب جو ہے اگر وہ قاصر رہے تو اس کی بے خوفیت ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھ جائے تو پھر مطلب جو ہے راہ راست پانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تیری کچھ حقیقت نہیں تھی، تو پہلی آیت تھی، تیرے کوئی نشان نہیں تھا، تیرا کوئی مطلب جو ہے مقام نہیں تھا، تو کون ہے مطلب جو ہے معلوم نہیں تھا، وہاں ہم نے تجھے مطلب جو ہے حکم دے کر مطلب جو ہے ماں کے مادر میں مطلب جو ہے ٹپکا کر ایک بوند کے ذریعے سے تمہیں مطلب جو ہے نق سک مطلب جو ہے جوڑ کر تمہیں مضبوط کر کے کڑیل مطلب جو ہے نوجوانی عطا کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر تمام مطلب قابلیتوں اور تمام مطلب جو ہے وسائل اور تمام مطلب جو ہے چیزوں کے مسخر کرنے والی چیزوں کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں مطلب جو ہے لے آئے ہیں، اور اگر مطلب جو ہے تم نے روگردانی کی، تمہیں مطلب جو ہے تم نے مطلب جو ہے میری ساتھ غداری کی اور میرے ساتھ مطلب جو ہے معاملہ نافرمانی کرتے رہے، تو تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو خدا ایک ناچیز کو مطلب جو ہے شکل دے کر مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر مطلب جو ہے لا کر مضبوط جوڑ توڑ کے ساتھ مطلب جو ہے کڑیل نوجوانی کے ساتھ یہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، وہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی شکلوں کو بدل کر رکھ دے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ پہلے مطلب جو ہے اس کا ایک حصہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں مطلب جو ہے ہلاک کر سکتا ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہماری شکلوں کو مطلب جو ہے بدل کر رکھ سکتا ہے۔ پہلی مثال قرآن مجید کے اندر سورہ سبت والے واقعات کے ساتھ میرے آپ کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نافرمانی کرنے کے نتیجے میں انہیں بندر بنا دیا تھا، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اگر چاہے تو ہمارے لیے مطلب جو ہے ان شکلوں کو بدلنا، جس پر ہم ناز کرتے ہیں، جس پر ہم مضبوطی دکھاتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین اسی اعضاء پر مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے کمزوری مطلب جو ہے پیدا کر دے، مثلا مطلب جو ہے لقوا مطلب جو ہے فالج کا اثر ہم پر مار دیا جائے، یا کسی بیماری یا شکار کے نتیجے میں اپاہج ہو جائیں، یا کسی بیماری کے نتیجے میں ذہن معاف ہو جائے، یا پھر مطلب جو ہے ہاتھ پیر مطلب جو ہے کٹ کر رہ جائے، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں انسان کتنا مطلب جو ہے مجبور ہو کر رہ جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ جائے اور وہ ہو جاتا ہے فیکون۔ انسان کو معلوم ہو جانا چاہیے جو ہستی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر لے آئی ہے، وہی ہستی اس دنیا کے اندر اس کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے خاتمے کے ساتھ دوسری مطلب انسانیت کو وہاں پر لا کر کھڑا کر سکتی ہے جو اس کی اتباع کرنے والے، اس کے آگے سربسجود ہونے والے ہیں، اور اگر چاہے تو ان کی شکلیں بدل کر ان کو مطلب اپاہج کر کے، ان کو مطلب جو ہے فالج زدہ کر کے، ان کو مطلب جو ہے کوما میں رہنے والے وہ مطلب جو ہے لوگوں کا مطلب حال دیکھے جو مطلب جو ہے زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہے، ایسے مطلب جو ہے مفلوج زندگی مطلب جو ہے ادا کرنا انسان اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے نصیحت کرتا ہے، باقی آگے والی آیت میں یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ کتنا پیارا انداز ہے، کہیں غصہ بھی ہے، کہیں پیار بھی ہے، کہیں مطلب جو ہے طنز بھی ہے، اور کہیں مطلب جو ہے مصلحتاً مطلب جو ہے نصیحت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
فرماتا ہے یہ راستے ہیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ مطلب جو ہے زندگی کا دستور ہے، میرے پاس وہ کبریائی موجود ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے میری بات کو مان لے اور آگے بڑھ کر میری مطلب جو ہے اتباع میں اپنی ساری مطلب جو ہے یہ لگا دے، پھر دیکھو کہ تمہارے سامنے دنیا بھی لا کر رکھ دوں گا، تمہارے سامنے دنیا کی ساری مطلب جو ہے چیزوں کو لا کر رکھ دوں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جس کے پیچھے تم مطلب جو ہے نہیں رہتے وہ دنیا کی ساری دولت تمہارے سامنے لا کر رکھ دوں گا، کیونکہ اللہ کا دستور ہی رہا ہے اگر تم نے مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے چیزوں کے خاطر مجھے چھوڑ دیا، میرے مطلب جو ہے دین کو مطلب جو ہے پیچھے پسے پش ڈال دیا اور غفلت میں ڈوبے رہے اور دنیا کو سمیٹتے رہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اب جس کا جی چاہے جو راستہ چاہے وہ اپنا لو، پھر دیکھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہیں کیسی پکڑ ہوگی اور تمہارا مطلب جو ہے کیسا موازنہ کیا جائے گا۔ سونامی مطلب جو ہے آ کر گزر گیا تھا، کتنے زلزلے اس دنیا کے اندر آئے اور مطلب جو ہے گزر گئے، اور کیسے مطلب جو ہے ہمارے پاس کورونا وائرس آیا اور چلا گیا۔ اللہ رب العالمین اگر پکڑنا چاہے تو کیسی سخت مطلب جو ہے مار ہو سکتی ہے اور کیسے پکڑ سکتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مطلب جو ہے اپنے دل کا جائزہ لیتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھ کر، سماعتیں کھلی رکھ کر اپنی زندگی کا اطراف میں جائزہ لے کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کر سکتا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب ہمارا اپنا اختیار ہے کہ جس کو چاہے ہم اپنائیں اور جو چاہے اپنے راستے کی طرف ہم گامزن ہو جائے۔ آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ چاہو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا، نہیں، بلکہ تقدیر کی مطلب جو ہے تفصیلات اس میں بتائی گئی کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر مطلب جو ہے متعین کر رکھی ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے اور مطلب جو ہے نیکیوں کو لے آتا ہے۔ ورنہ تمہارے ہاتھوں میں اگر یہ تمام چیزیں اگر دے دی جائے کہ تمہارا ہی اختیار ہے، انتخاب آزادی رائے تمہیں دے دی گئی ہے، تم ہی سب کچھ کرو، تو اس دنیا کو تم تہس نہس کرنے میں کوئی مطلب جو ہے کمی نہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس تقدیر ہی کے ذریعے سے چیزوں کو مطلب جو ہے حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اس میں پہلی چیز بتائی گئی کہ اللہ کی کبریائی، یعنی وہ علم رکھنے والی، حکمت والی مطلب جو ہے وہ ہستی ہے جو ساری حکمتوں کے ساتھ اس دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب کہا گیا کہ جو مطلب جو ہے جس رحمت میں جس کو داخل ہونا چاہے اس کو وہ داخل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غیب کی مطلب جو ہے حقیقتوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے مطلب جو ہے چھپے ہوئے رازوں کو تک جانتا ہے۔ جس کے اندر نیت اخلاص اور للہیت ہوگی اللہ رب العالمین اس کے لیے راہوں کو مطلب جو ہے ہموار کر دے گا۔ جس کی طرف آگے بڑھنے والی مطلب للہیت ہی موجود نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اور اسی کے لیے فرمایا کہ ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ مطلب جو ہے ظلم کرتے ہیں، فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، اس کی بات ماننے سے ہچکچاتے ہیں اور پھر مانتے ہوئے بھی مطلب جو ہے پیچھے دور ہٹنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایسی مطلب جو ہے جہنم تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھوں نے، کسی کانوں نے، کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا ہے، اور نہ انسان حدیث مبارکہ کے مطابق نہ وہاں زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ مطلب موت اسے لاحق ہوتی ہے، بلکہ ہمیشگی کی مطلب جو ہے عذابات اس کا مستحق قرار پائیں گی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس سورہ دہر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔